بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا اسے نوکر رکھ لیجئے۔ بس یہ قرآن کہہ رہا ہے عورت اگر سمجھدار ہو تو مشورہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور یہ جو فرامین ہے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، یاد رکھیے گا یہ کیونکہ اکثر عورتیں جذبات سے مغلوب ہو کر خرابی کر دیتی ہیں، نہ کہ ہر عورت ایسی ہوتی ہے کہ عورت سے مشورہ لیا نہیں جا سکتا۔ قرآن بتا رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے حضرت شعیب کی بیٹی نے، جوان ہے ابھی، بہت بوڑھی بھی نہیں ہے، وہ مشورہ دے رہی ہے کہ ان کو رکھ لیں اپنے پاس نوکری پر۔ حضرت شعیب قرآن نے نہیں کہا کہ کہو بیٹی عورت ناقص العقل ہوتی ہے تم سے مشورہ نہیں لینا، توجہ فرما رہے ہیں۔ بس یہ جو احادیث ہیں اس لیے کہتے ہیں ایک حدیث دیکھ کے فتویٰ نہیں دیکھ سکتا کوئی، فتویٰ دینے کا یعنی ایک پوری بات کرنے کا حق کس کو ہے؟ جس نے قرآن دیکھا ہے، جس نے احادیث دیکھی ہوئی ہے، وہ ساری باتیں دیکھ کے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ جو حدیث کہے گی عورت ناقص العقل ہوتی ہے مشورہ نہ کرو، یہ خاص موارد میں ہے۔ ایک زمانہ جناب امیر کا ہے، خاص طور پہ جب یہ فرمان بولا گیا تھا، زمانہ جناب امیر کا ہے کہ جب ایک خاتون کے پیچھے لگ کر منتخب خلیفہ کے خلاف بغاوت کی گئی، حضرت عائشہ اپنے تمام تر احترام کے ساتھ غلطی پر تھی، خطا پر تھی، اور جناب امیر نے اس زمانے کے مطابق کہا کہ نہیں چلنا، ان کے کہنے پر نہیں چلنا، لیکن قرآن مجید یہ بتا رہا ہے، کوٹ کر رہا ہے یہ واقعہ کہ عورت مشورہ دے سکتی ہے جب سمجھدار ہو، رشیدہ جسے کہتے ہیں، یعنی عاقل ہو، سمجھدار ہو، سے مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ یہ 2 کوالٹیز یہاں پر بتائی گئی قرآن کی طرف سے، گویا کہ یاد رکھیے قرآن مجید جب اچھی بات کو کوٹ کرتا ہے چاہے کسی کا نام لے کر کرے، یعنی اس کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ طاقتور ہونا چاہیے ابھی، یعنی جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کی طاقت ہو اس میں، اور امانت دار ہو، امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کا جو رویہ دیکھا تھا ان بچیوں نے جو باحیا بچیاں تھیں، نہ وہ بچیاں کہ جو 10 کمانڈمنٹس میں ہالی ووڈ والوں نے دکھائی ہیں، وہ بے حیائی کی حد کر دی ہے وہاں پر، نبی اور ان کی نبی کی بیٹیوں پر بہتان تراشی کی انہوں نے۔ وہ اب جس بچے کو صرف 10 کمانڈمنٹس دکھائی گئی ہے اس کے ذہن میں کیا تصور ہوگا جناب شعیب کا اور ان کی بچیوں کا؟ جس کو قرآن نہیں پڑھایا گیا وہ سمجھے گا نبیوں کی بیٹیاں بھی یہ کام کرتی ہیں، لیکن جس نے قرآن پڑھا اسے پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا، ہالی ووڈ والے بہتان لگایا ہے نبی اور نبی کی بیٹیوں پر۔ نبی کی بیٹیاں حیا والی ہوتی ہیں، جن میں حیا نہ ہو وہ نبی کی تربیت یافتہ نہیں ہوتی، جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ ان دونوں بچیوں نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ کا رویے سے کہ یہ اچھے انسان اور ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ شعیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر تمہارے ساتھ کروں کہ تم 8 سال میری نوکری کرو، اور اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، یعنی اضافہ ہوگا، اور میں تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان وعدہ ہو گیا، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل ہے، یعنی اللہ ہمارا گواہ ہے، اس پر کارساز ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر چل دیے تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی۔ توجہ فرمائیں، مدین میں آنے سے پہلے بھی حضرت موسیٰ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا،
اور وہ جو انہوں نے اپنے اس ذرا 2 نمبر قسم کے اپنے ہم قوم، جس کو قرآن نے ان کا شیعہ کہا ہے اور وہ کرتا 2 نمبری تھا، اس کی ہیلپ بھی کی تھی انہوں نے۔ بیسیکلی بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ پلان رکھتے تھے فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کو چھٹکارا دلانے کا، لیکن فرعون بہت طاقتور تھا، تو جو حرکت اس نے، جسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا تھا اور وہ قبطی تھا، فرعون کی قوم سے تھا، جس کو حضرت موسیٰ نے مکہ مارا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو جب دوسرے دن بھی یہ لڑائی کر رہا تھا، یہی شخص دوبارہ بنی اسرائیل والا، حضرت موسیٰ کی قوم کا شخص دوبارہ لڑائی کر رہا تھا ایک دوسرے فرعون کی قوم والے سے، تو حضرت موسیٰ نے جس سے کہا کہ تو بڑا گمراہ آدمی ہے، تو آج پھر وہی حرکت کر جو، چونکہ حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ ساری باتیں مخفی رہیں، حضرت موسیٰ کا ان کا سپورٹر ہونا کھول کے سامنے نہ آئے تاکہ فرعون الرٹ نہ ہو جائے۔ تو پہلے سے اس کو معلوم تھا کہ یہ موسیٰ بنی اسرائیل کا ہے، تو حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ جب تک اپنے پلان کو میچور نہ کر لیں، ساری چیزیں فراہم نہ کر لیں، فرعون کو پتہ نہ چلے۔ اور یہ صاحب جو بار بار جھگڑا کر رہے تھے فرعونی قوم سے، اس کی حرکتوں سے پتہ چل جانا تھا، اور پتہ چل گیا۔ جیسے ہی موسیٰ نے دوسرے دن حضرت موسیٰ نے ہیلپ کرنی چاہی، اس فرعون کے بندے نے کیا کہا، موسیٰ مجھے بھی اس طرح مارنے لگا جس طرح تو نے کل بندہ مار دیے۔ اب حضرت موسیٰ کو پتہ چل گیا کہ بات لیک آؤٹ ہو گئی، اور قرآن نے کیا بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا گزشتہ روز، تو شہر والوں کو پتہ نہیں تھا۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ شہر والے، اس وقت موسیٰ آئے تھے شہر میں جب شہر غفلت میں تھا، یعنی ان کے آرام کا وقت تھا۔ تو قرینہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کل والی بات بھی اسی صاحب نے لیک آؤٹ کی تھی جس کی ہیلپ کی تھی حضرت موسیٰ نے، اور تب اس دوسرے سپاہی کو پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے بندہ کل بھی مارا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک بندہ مار دیا۔ تو تب حضرت موسیٰ، اب دیکھیں بعض دفعہ اپنی قوم والے خائن ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ موسیٰ اس کی فرعون کی قوم سے مومن آل فرعون پیدا کر دیتا ہے کہ جو ان کے اندر سے انر سرکل سے رپورٹ لا کر حضرت موسیٰ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کے قتل کا فیصلہ ڈیسائیڈ ہو، اور حضرت موسیٰ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ نے وہاں پر اپنی مدت پوری کر لی جناب شعیب کے پاس، اب اپنا جو ہدف ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو نجات دلانی ہے فرعون کے ظلم سے، واپس چل پڑے کدھر؟ اپنے شہر کی طرف، مصر کی طرف واپس چل پڑے اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے تو کوہ طور کی طرف سے آگ دکھائی دی۔ اب جب موسیٰ اس ہدف کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو بلا لیا اور پھر واضح انداز میں کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہم لگا رہے ہیں کہ آپ نے فرعون کو جا کر پہلے خدا کی طرف دعوت دینی ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کے بعد پھر اس کا مقابلہ کر لیں۔ وہ اپنے اہل کو لے کر چل دیے تو کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی۔ وہ اپنے اہل سے کہنے لگے ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم آگ تاپ سکو، یعنی سردی ہے تو استفادہ کر سکو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔